منہ دکھائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے اگر ہم اس جبر کے خلاف اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے، اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے؟ اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے بھی جتنا ممکن ہو پایا ہے ہم نے کوشش کی ہے، لیکن اب وہ وقت ہے کہ جس میں پوری امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا فلسطینیوں سے اور فلسطین سے جو رشتہ ہے، نہ وہ جغرافیہ کا رشتہ ہے، نہ عرب کا معاملہ ہے، نہ عجم کا معاملہ ہے، نہ یہ کسی معدنی ذخائر کا معاملہ ہے، نہ کسی فصل کا معاملہ ہے، نہ کسی شخص کا اور تنظیم کا معاملہ ہے، یہ ہمارا ایمان کا معاملہ ہے۔ جب لیاقت علی خان پاکستان بننے کے بعد امریکہ کے دورے پر گئے تو امریکی کانگریس سے ان کو خطاب کرنے کا موقع دیا گیا۔ انہوں نے خطاب کر لیا تو اس وقت جو ان کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر تھے انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، چونکہ اسرائیل سے تو آپ کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، فاصلہ بھی بہت ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اگر آپ اس کو تسلیم کر لیں تو پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، اس طرح سے پاکستان ڈیولپ کر جائے گا۔ ابھی بالکل آپ اور اس کے نتیجے میں جو نقصان امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسلم ممالک کے اندر اسرائیلی دہشت گردی کے سب سے بڑے سپورٹرز امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ مغربی ممالک کے بعض امیر لوگ اسرائیلی بربریت پر احتجاج کر رہے ہیں۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ ان کے حالات دیکھ لو، اس لیے جو لوگ بھی امریکہ سے اور ٹرمپ سے امیدیں باندھ کر فلسطینیوں کی اس نسل کشی پر خاموش ہیں اور عملاً امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ تاریخ کے مجرم ہیں۔ تاریخ کے مجرم انہیں کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان فلسطینیوں کے لیے اپنی بھرپور آواز اٹھانی ہوگی۔ غزہ کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ تصور کریں کہ 1.5-2 سال سے بمباری ہو رہی ہو، لاشیں بکھری ہوئی ہوں، بچے ان دھماکوں کے ساتھ ان کے اعضاء جس فضا میں اڑ جاتے ہوں اور وہ پھر بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہوں۔ اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو خالی کرو، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا ہے، رفح بارڈر پہ جا کر قبضہ کر لیا اسرائیل نے، تو کون بولے گا؟ اور دیکھیں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، یہ ہم اس لیے تو کر رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کی مدد ہو، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو روز محشر فکر کرنی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے، ان کا سامنا کیسے کریں گے۔ اگر انہوں نے سوال کیا میری امت پر یہ وقت آیا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ تم مایوس ہو کر بیٹھ رہے تھے، تم مایوسی پھیلا رہے تھے، کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ایک بھرپور اور طاقتور آواز اس پاکستان سے اٹھنی چاہیے جو پاکستان ہمیشہ امت کی ترجمانی کرتا رہا ہے، وہ پاکستان جو نظریاتی مملکت ہے، وہ پاکستان جو اپنے سارے خراب حالات کے باوجود وہ جان رکھتا ہے کہ وہ پوری امت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم اس بڑے تناظر میں کھڑے ہوں گے تو ہمارے لوکل ایشوز بھی ایڈریس ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں جو تفریق ہے، جو تقسیم ہے، جو لڑائی ہے، جو جھگڑے ہیں، اس لیے کہ بڑے اہداف نہیں ہیں، اپنی ہی قوم فتح کرتے رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اہداف کو اگر بڑا کریں گے اور پوری قوم میں یکجائی پیدا کریں گے، اور یہ بات سب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پاکستان جس مملکت کا نام ہے، اس میں پاکستان کی پوری قوم کو متحد کرنے والی چیز صرف اور صرف اسلام ہے، امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے، اسلام کا جذبہ ہے، یہ سب کو ایک کر دیتا ہے۔ آپ بلوچوں کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، لاکھ اختلافات کے باوجود اسلام کے معاملے پر ایک اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ پختونوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ سندھیوں کو دیکھ لیجئے، آپ مہاجروں کو دیکھ لیجئے، آپ پورے پنجاب کو دیکھ لیجئے، یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ناموس رسالت کا معاملہ ہو، امت کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، اس لیے اس پورے پاک کو اکٹھا کرنے والی جو طاقت ہے وہ اسلام ہے۔ اس اسلام کی بنیاد پر ہم فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں۔